انسانوں میں سب سے بڑا جذبہ، سب سے بڑا موٹیو جنسی ہے۔ اللہ نے بڑی کشش رکھی، مرد میں عورت کے لیے، عورت میں مرد کے لیے، لیکن عورت پیسیو ہے، مزاجن، وہ اقدام نہیں کرتی، آگے نہیں بڑھتی، مرد اقدام کرتا، آگے بڑھتا۔ یہ جو کشش ہے، اس کے نتیجے میں مرد اور عورت کے درمیان بے حجابی گویا کہ آگ پر تیل ڈالنا ہے، آگ بھڑکے گی۔ اسلام نے اس کو روکا ہے، پورا نظام اس کا معاشرتی، ایک بہت بڑا پردہ پورے معاشرے میں ہے، بہت بڑا پردہ، جیسے یہ چھوٹا سا پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ادھر عورتیں ادھر مرد ہیں۔ اب یہ ہے بہت پیاری آیت ہماری خواتین کے لیے قابل غور۔ نیک بیویاں تو وہ ہیں جو تابع دار ہوں، اطاعت کیش ہوں، مردوں کا کہنا مانے، ان کی اطاعت کرے۔ حافظات للغیب، اور غیب میں ان کے لیے محافظ بنے، ان کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ یہ نہیں خیانت کر کے شوہر تو گیا ہوا جو چاہو اس کے مال میں سے جس کو میں جو چاہوں دے دوں، نہیں، یہ اس کا مال جو ہے وہ اسی کا ہے، اس کی خیانت نہیں کرے گی، وہ امانت کے ساتھ حفاظت کرے گی، اور اس کے علاوہ اپنے نفس کی حفاظت کرے گی، اس لیے کہ وہ بھی اب شوہر کی امانت ہے۔ اب اس کا جو بھی جنسی معاملہ ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں رہا، اس کو مل کے بزا کہتے ہیں ہماری فقہ کے اندر، کہ در حقیقت اس کا اختیار کامل اب شوہر کے ہاتھ میں آ چکا ہے، اس کے جنسی اعضاء جو ہے وہ شوہر کے کنٹرول میں ہے، مل کے بزا، ملکیت گویا کہ اس کی ہے، لہذا اس میں کوئی خیانت اگر وہ کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے خلاف ہو جائے گا معاملہ۔ فالصالحات قانتات، تو نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو تابع دار ہو، فرما بردار ہو، اور غیب میں یعنی شوہروں کی عدم موجودگی میں جبکہ وہ موجود نہیں ہے حفاظت کرنے والی ہوں، اور وہ حفاظت مال کی بھی اور ان کا اپنے نفس کی بھی، اور یہ کام آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے۔ شوہر کبھی 4 مہینے کے لیے باہر چلا گیا ہے، کبھی 1 سال کے لیے باہر چلا گیا ہے، عورت کے لیے اپنے نفس کو تھامے رکھنا، اپنی جنسی خواہشات کو، فرض کی جوان عورت ہے، اس کی بھی تو نفسانی خواہشات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ واقعہ بڑا عجیب پیش آیا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رات کے گشت میں ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے سنا کہ ایک عورت جو ہے وہ بڑے درد بھرے الفاظ میں کچھ گا رہی ہے۔ اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول کا فرق کا خوف نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس وقت میری چارپائی جو ہے چرچرا رہی ہو۔ تو اس پر حضرت عمر جو ہے وہ دم تنبہ ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہیں جہاد پر جاتے ہیں، سال بھر تک واپس نہیں آتے، تو اس سے تو سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایک اندیشہ اور خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اب دیکھیے یہ بات بھی کہ دین میں کوئی شرم اور حیا اس معاملے میں نہیں ہے، کہ اپنی بیٹی سے پوچھا، حضرت حفصہ سے، اب وہ بیٹی بھی ہے اور ام المومنین بھی ہے، حضور کی اہلیہ ہے تو ام المومنین ہے، لہذا حضرت عمر کے لیے بھی ماں کے درجے میں ہے، اگرچہ ہے حضرت عمر کی صاحبزادی، کہ تم مجھے بتاؤ حفصہ، ایک عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک صبر کر سکتی؟ اور کوئی قباحت محسوس نہیں کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کہا 4 مہینے۔ تو پھر انہوں نے یہ آرڈر نافذ کر دیا، کوئی مجاہد 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ بحث پر نہ رہے، لازماً وہ آئے چھٹی لے کر اور وہ گھر پہنچے۔ آپ اس کی روشنی میں دیکھیے جو کچھ یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، امارات میں جو لوگ کام کرتے ہیں، سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں، جوان بیویوں کو یہاں چھوڑ جائے، پھر جو قصے ہوتے ہیں، جو سکینڈلز ہوتے ہیں، پھر جب وہ شوہر صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ دیور اور بیوی جو ہے مل کر اسے قتل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں تو دنیا بدل چکی ہے، دیور کی اور بھابھی کے رشتہ کچھ اور ہی بن چکا ہے، لہذا وہ قتل بھی کرتے ہیں، مال بھی سارا لے لیتے ہیں۔ یہ ساری خبریں آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ فطرت کے خلاف ایک طرز عمل آپ اختیار کر رہے ہیں، یا تو اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر جائیں گے، یا یہ ہے کہ پھر یہ وقفہ کا جو ہے معاملہ زیادہ، میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے بعد جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا 4 مہینے کا، اس سے زائد جو ہے باہر سٹے کرنا، اپنے گھر نہ آنا، ایک اعتبار سے گناہ کے درجے کی بات ہو جائے گی۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمے ہے میری سنت بھی اور خلفاء راشدین جو ہے میری ان کی سنت بھی۔ انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے؟ تمدن کا ایک ہے انسانی زندگی کا مسئلہ۔ انسانی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ وہی ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے، اپنی مادی ضروریات، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، سب سے پہلے یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے بعد جب 2 انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن شروع ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہوت۔ اللہ نے 2 جنسیں بنا دی ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے۔
اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے، کیسے منظم کیا جائے، یہ جذبہ بہت پوٹنٹ ہے۔ جو فرائڈ نے کہا ہے، بس وہ یوں سمجھیے کہ ذرا زیادہ مرچ مسالہ لگا دیا، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی پوٹنٹ جذبہ ہے انسان کا۔ انسٹنکٹ جو ہے، سیکس کا انسٹنکٹ، وہ بہت مضبوط ہے، بہت قوی ہے، لیکن جو شاید اتنی قوی ہو اتنا ہی اسے پھر، جو گھوڑا جتنا منظور ہو اتنا ہی اس کو لگام دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے۔ تو اب اگر تو اس سیکس کو اوپن کر دیا جاتا، کھلا سیکس، فری سیکس، آج کل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، فری سیکس، کیوس ہوتا، تمدن میں فساد ہو جاتا۔ اس کے لیے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے، سب کو معلوم ہو کہ یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کا شوہر ہے، تاکہ اس طریقے سے نسب کا معاملہ بھی چلے اور ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے، ورنہ تو خاندانی ادارہ بس کیسے وجود میں آئے گا؟ فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو شادی کا، نکاح کا یہ رشتہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا۔ اور آج کی دنیا میں تو جو یہ مرد و عورت کی مساوات کا سلسلہ ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں فساد اور گندگی پیدا کرنے کا اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور اب جو کچھ رہی صحیح اقدار ہماری ایشیا کے ممالک جو ہے، زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں، ان میں خاندانی نظام کی جو بچی کھچی شکل رہ گئی ہے، اس کو برباد کرنے کے لیے یہ قاہرہ کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس، اس ایشیا کا گھیراؤ دونوں طرف سے، مشرق سے مغرب سے، کہ عورت کو آزاد کرو، عورت کو اٹھاؤ، ایمینسیپیشن کے نام پر، آزادی کے نام پر، اور مرد و عورت کی مساوات کے نام پر، تاکہ خاندانی نظام ٹوٹ کر رہ جائے، جیسے کہ ان کے ہاں ٹوٹ چکا ہے۔ خاندانی نظام نے، کلنٹن صاحب نے کہا تھا اپنے سال 9 کے میسج میں کہ ان قریب ہماری قوم، امریکن نیشن، بہت جلد اس کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی، بورن آؤٹ آف ویڈ لاک، وہ کسی شادی کے نکاح کے نتیجے میں کوئی وجود میں نہیں آئے ہیں، زنا کے نتیجے میں وجود آئی بھی قوم ہوگی۔ ون پیرنٹ فیملی رہ گئی ہے، ماں ہی باپ ہے اور وہی ماں ہے، اور وہ دونوں وہ جانتے ہی نہیں۔ اب وہاں بڑی ایک مہم اٹھ رہی ہے کہ ہر انسان کا حق ہے جیسے معلوم ہو کہ میرا باپ کون ہے۔ وہاں تو بہت سے لوگ پتہ ہی باپ کون ہے، میرا کیا پتہ۔ یہ تباہی ہے جو اس معاشرے پر آ چکی ہے، اور ہمارے ہاں بھی لوگ اسی معاشرے کی نقالی پر چیلنج کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ عورتوں کے ایام ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو حیض کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہوں تو ان سے علیحدہ رہو، مقاربت نہ کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، چور دروازے ایسے کیے ہیں کہ وہ انفیکٹو ہیں، لیکن عملاً شکل جو ہے، نظری طور پر کم سے کم یہ ہے کہ کتاب اور سنت کو تسلیم کیا گیا ہے ہمارے دستور میں۔ تیسری بات بہت اہم ہے جو آج فلسفی بن کر سامنے آئے ہیں پردے کے خلاف۔ قرآن پر تدبر کرنے میں دو پہلو ہمیشہ سامنے رہنے چاہیے، ایک ہے اس کی تعویل خاص، ایک ہے تعویل عام۔ اس کو سمجھ لیجئے کہ اصطلاحات سے آپ ڈر نہ جائیں۔ دیکھیے، قرآن ایک خاص دور میں اترا، 610 عیسوی سے 632 عیسوی تک 22 برس میں قرآن نازل ہوا حجاز میں۔ مکی صورتیں ہیں تو مکہ بھی حجاز میں ہے، مدنی صورتیں تو مدینہ بھی حجاز میں ہے۔ تبوک کے آتے جانے میں اگر کچھ اتنی ہے تو وہ بھی حجاز ہے، تبوک بھی اسی کا آخری سرا ہے۔ ہجرت کے دوران اتری ہے تو وہ بھی حجاز ہے، تو یہ حجاز میں اترا، اور وہی لوگ اس کے اولین مخاطب تھے۔ لہذا قرآن مجید میں جو چیز بھی نازل ہوئی ہے وہ اس وقت کے ماحول کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کی نسبت تھی، تبھی وہ سمجھ سکتے تھے۔ ہوا میں باتیں تو نہیں ہو سکتی، لیکن قرآن ہدایت ہے ابد الآباد تک کے لیے، یہ صرف اس وقت کے لیے ہدایت نہیں، آج بھی یہی ہدایت ہے، قیامت تک یہی ہدایت رہے گی۔ علامہ اقبال جیسا مدبر اور مفکر فلسفی، اسے بھی اگر ہدایت میں تسکین ملی ہے تو نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ زندگی کے آخری دور میں صرف قرآن پڑھتے تھے، کوئی فلسفے کی کتاب نہیں، قرآن۔ لہذا قرآن میں ہدایت ہے، اقبال کے لیے بھی، 20ویں صدی کے فلسفی کے لیے بھی ہدایت ہے۔ جو بھی زمانے کے اندر مسائل پیدا ہوں گے ان سب کا حل موجود ہے، لیکن اب اس کو جوڑیے، اس وقت جو نازل ہوا خاص ماحول میں خاص افراد سے مخاطب ہو کر، تو کچھ واقعاتی پس منظر ہے جس میں نازل ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے۔
اسے کہتے ہیں، اگر آپ اس پس منظر میں رکھ کر قرآن کی آیات پر غور کریں گے، یہ تعویل خاص ہے، خاص اس پس منظر میں رکھ کر قرآن کی آیت پر غور کریں، اور یہ ضروری ہے، انسائٹ حاصل ہوتی ہے اس سے۔ لیکن ایک ہے اس کی تعویل عام، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ چنانچہ اصول یہ ہے کہ الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص سبب، یہ تفسیر کا اصول ہے۔ اصل اعتبار کیا جائے گا الفاظ کے عموم کا، نہ کہ سبب نزول کے خصوص کا۔ اعتبار کیا جائے گا ہمیشہ کے لیے، جنرلائز کیا جائے گا، یہ احکام آئے ہیں اور ان کے الفاظ کو دیکھیں گے، ان پر نگاہیں جمائیں گے اور اس سے احکام نکالیں گے۔ تین باتیں ہو گئی، ایک اسلام صرف مذہب نہیں دین ہے، دوسرے اسلام صرف قرآن پر مبنی نہیں ہے، قرآن پر تو صرف قرآن پر تو نماز کا نظام بھی نہیں بنتا، دو آدمی جو ہے متفق نہیں ہو سکتے نماز پر اگر آپ سنت کو نکال دیں۔ کس دلیل سے مغرب کی 3 رکعتیں ہیں؟ کہیں لکھا ہے قرآن میں؟ سجدے کا ذکر ہے، رکوع کا ذکر ہے، فلاں کا ذکر ہے، لیکن کہیں ترتیب لکھی ہے کہ پہلے کھڑے رہو، تکبیر تحریمہ کہو، سورہ فاتحہ پڑھو، پھر یہ کرو کچھ، پھر رکوع میں جاؤ، پھر کھڑے ہو، پھر سجدے میں جاؤ، پھر بیٹھو، پھر سجدے میں جاؤ، پھر کھڑے ہو؟ یہ کہیں ترتیب لکھی ہے؟ یہ جو 1400 برس گزرنے کے باوجود انڈونیشیا کے آخری جزیرے سے لے کر موریتانیہ تک نماز کے بارے میں کیا اختلاف ہے؟ 5 نمازوں میں اختلاف ہے، رکعتوں کا اختلاف ہے، ہر رکعت کی ترتیب کا اختلاف ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ زیادہ رفع یدین ہے یا نہیں ہے، بعد میں آمین زور سے کہنی ہے یا خاموشی سے کہنی، بس۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، مجھے پہلا احساس ہوا تھا جب میں نے پہلا حج کیا سن 62 میں، وہاں جو نظر آیا نقشہ، خانہ کعبہ کے گرد کھڑے ہوئے، ایک سرکل، دوسرا، تیسرا، چوتھا، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اصحاب ظاہر بھی ہیں، خارجی بھی آ گئے ہیں، کوئی سب ہے، سب ہے، لیکن کہیں بھی نماز کی ڈرل جو ہے وہ نہیں ٹوٹتی۔ مطلب یہ کہ اگر کسی کا خیال یہ ہوتا کہ جیسے رکوع ایک ہے ایک رکعت میں تو سجدہ بھی ایک ہی ہے، تو وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جاتا اور دوسرا سجدے کے اندر گرا ہوا ہوتا، تو ٹوٹ جاتی نا، جمعیت ختم۔ اور وہ کھڑے ہونے والا کہتا کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، اب تو کھڑے ہونے کا وقت تھا، یہ کیا دوبارہ سجدے میں گر گئے؟ نہیں نہیں، اتنے مسلک، اتنی قومیتیں، اتنی زبانیں، اتنے علاقے، نماز ایک ہی ہے، کہیں ڈرل نہیں ٹوٹتی، جمعیت ختم نہیں ہوتی، یہ سب سنت کی بنیاد۔ تو اسلام کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہے، اور قرآن سے تدبر کرنے کے لیے، قرآن پر اور استنباط کرنے کے لیے تعویل خاص پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ یو گیٹ دی بیک گراؤنڈ جس کے اندر کے وہ آیات نازل ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن ان کی عام تعویل کی جائے گی کہ یہ ہمیشہ کے لیے اس سے کیا قانون جو ہے وہ مستنبط ہوتا ہے۔ اب چوتھی بات دیکھیے، عرب کا جاہلی معاشرہ جو ہے اس کا معاشرتی نظام کیا تھا؟ کیا وہاں عورتیں ننگی رہتی تھی؟ کیا وہاں کوئی خاندانی نظام نہیں تھا؟ یہ نہ سمجھیے کہ وہاں کوئی اس طرح کا معاملہ تھا کہ کوئی خلا تھا۔ نمبر 1، ان کا قبائلی نظام بہت مضبوط تھا، اور جب قبائلی نظام مضبوط ہوتا تو خاندانی نظام بہت مستحکم ہوتا۔ قبیلہ خاندانوں کے مجموعے کا نام ہے نا۔ نمبر 2، شرفاء کی جو خواتین ہوتی تھی ان کے عام لباس کے علاوہ 2 چیزیں اور ان کے استعمال میں رہتی، ایک خمار، اوڑھنی، گھروں کے اندر وہ اوڑھنی اوڑھتی، ایک جلباب، لمبی سی چادر کہ جب باہر نکلتی تھی تو اس میں اپنے پورے جسم کو لپیٹ لیتی تھی، لیکن چہرہ نہیں چھپاتی۔ یہ جلباب کا لفظ قرآن میں آیا، خمار کا خمر ہننا، جلابیب ہننا، یہ الفاظ انہیں معلوم تھے نا، ان کے زیر استعمال تھے نا، ورنہ کوئی نیا لفظ کہاں سے آ جاتا؟ تو جلباب اور خمار ان کے لباس کا حصہ تھا، گھر میں اوڑھنی، اور باہر نکلے تو ایک بڑی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ لے، لیکن چہرہ نہیں چھپانا، سر کے اوپر بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی شے ہو۔ البتہ نہ گھر کے اندر کوئی مخلوط اجتماعات کی کوئی پابندی تھی، مرد ہیں عورتیں ساتھ ہیں، بیٹھے باتیں ہو رہی ہیں، خوش گپیاں ہو رہی ہیں، کھانا کھا رہے ہیں ساتھ مل کر، جیسے آج ویسٹ میں ہے، اور نہ ہی اور باہر جو ہے کوئی مخلوط جو ان کے اجتماعات تھے ان کے اوپر کوئی پابندی تھی، ایک جو ہے مخلوط معاشرہ تھا۔ لیکن نمبر 3، وہاں ایک طبقہ تھا کنیزوں کا، کنیزیں، باندیاں، عام خادمائیں، انہیں جاریات بھی کہہ دیتے تھے، چھوکریاں، ان کا جو ہے معاملہ یہ تھا کہ ان کے لیے نہ کوئی جلباب تھی، نہ کوئی خمار تھا، یہ ننگے سر، ننگے منہ، چہرہ کھلا ہوا آتی تھی، لباس کے بھی کوئی بہت زیادہ ان کے کوڈ نہیں تھے، بے پردگی، عریانی، بے حیائی اور بے شرمی، یہ سب ان میں تھے، یہاں تک کہ ان کے آقا ان سے پروسٹیچیوشن بھی کرواتے تھے، جس کو کہ روکا ہے قرآن نے آ کر سورہ نور کے اندر، ذریعہ بناتے تھے آمدنی کا، میری کنیز ہے،
کوئی اسے استعمال کرے، پیسے دے، کمائی ہے نا اس کی، میرے پاس آئے گی، میری کیوں نہیں؟ تو یہ پروسٹیٹیوشن، قحبہ گری جو ہے یہ بھی ان کے اندر عام تھی۔ تو یہ دو طبقے ہو گئے، شرفاء کی خواتین اور یہ عام چھوکریاں، خادمائیں، باندیاں، کنیزیں، جاریات، اور ان سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا لوگوں کو حق تھا۔ وہ بازار میں نکلی ہے تو وہ چھیڑے گا، کیونکہ وہ تو ان کا معاملہ یہ ہے۔ پروسٹیٹیوشن کے لیے بھی جب آمادہ ہے یا ایک ہے معاملہ چل رہا ہے پروسٹیٹیوشن کا بھی، تو چھیڑ چھاڑ کے اندر تو کوئی بھی رکاوٹ ہے ہی نہیں۔ اس پس منظر میں دیکھیے اسلام نے جو معاشرتی چینجز کی ہے، جو معاشرتی اصلاحات کی ہے، ان کے ہدف کیا ہے؟ پہلا ہدف مضبوط خاندانی نظام۔ یہ خاندانی نظام شروع ہوتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ازدواج سے، اور وہاں نکاح ہوتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان جتنی محبت ہوگی، جتنا قرب ہوگا، جتنا باہمی اعتماد ہوگا، اتنا ہی خاندان مضبوط ہوگا۔ اس لیے کہ یہ فرسٹ ڈائمنشن ہے خاندان کی، شوہر اور بیوی۔ اب شوہر اور بیوی کو اللہ نے اولاد دے دی، سیکنڈ ڈائمنشن ہیز بین ایڈڈ ناؤ۔ استحکام خاندان کے لیے ضروری ہے کہ اولاد والدین کا ادب کرے، ان کی خدمت کرے ان کے بڑھاپے میں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اولاد سے محبت کرو، اولاد کی محبت تو دل میں ہے ہی ہے، اور اس کے لیے تو یہ کہنا پڑتا زیادہ محبت نہ کرو، زیادہ لاڈ پیار کرو گے بگڑ جائیں گے۔ ان کے محبت کی وجہ سے حرام میں منہ نہ مارو، انہیں اچھا کھلانا، اچھا پہنانا، یہ روکا گیا ہے۔ کہیں نہیں کہا گیا اپنی اولاد سے محبت کرو، وہ تو ہے کریں گے، ہاں لیکن بوڑھے والدین، قرآن میں 5 جگہ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ دیکھیے سورہ لقمان میں أَنِ اشْكُرْ لِي، شکر کرو میرا، میں خالق ہوں تمہارا، رب ہوں تمہارا، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین، کیونکہ وہ ذریعہ بنے ہیں تمہارے اس دنیا میں آنے کے، اور تم جب چھوٹے سے تھے انہوں نے پالا پوسا ہے، اپنا پیٹ کاٹ کر تمہیں کھلایا ہے، اپنی رات کی نیندیں حرام کر کے تمہیں پالا ہے۔ لہذا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور تیسری ڈائمنشن بہن بھائیوں میں رشتہ، اولو الارحام، صلہ رحمی کرو، اخوت، یہ 3 ڈائمنشن ہوئے۔ ہمارا سپیس کا تصور کیا ہے؟ 3 ڈائمنشنل سپیس، چوڑائی، لمبائی اور اونچائی یا گہرائی۔ تو یہ 3 ڈائمنشنز ہے خاندان کے ادارے کی۔ اس میں سے بقیہ 2 پر میرا گفتگو کا موضوع نہیں ہے، پہلا جو ہے وہ گفتگو کا اصل موضوع۔ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان اعتماد نہ ہو، شوہر کو یہ یقین نہ ہو کہ میں جب باہر جاتا ہوں میری بیوی کیا کرتی ہے، اور بیویوں کو یہ یقین نہ ہو کہ میرا شوہر جب باہر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، اگر بد اعتمادی ہو جائے، اگر شوہر کی نگاہ میں کوئی اور عورت جو ہے وہ آ گئی ہے، کھب گئی ہے، اب اس کی توجہ اپنی بیوی پر سے ہٹ جائے، اسے خواب میں وہی آئے گی، یہ بانڈ آف لو کمزور ہو۔ اگر باپ کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ اولاد میری ہی ہے تو وہ خاندان کا ادارہ دراڑیں پڑ گئی۔ لہذا اس خاندان کے ادارے کو مضبوط رکھنے کے لیے سب سے اہم کام کیا ہے کہ جتنی بھی سیکشول اٹریکشن ہے یہ 2 صنفوں میں، مرد اور عورت، یہ سینٹرڈ رہے، مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان، انتشار نہ ہو، نگاہ ادھر سے ادھر نہ جائے، بلکہ ان کی پوری توجہ، آپس میں اعتماد ہو، آپس میں محبت ہو، اور اسی سے خاندان جو ہے اس کی چولیں مضبوط رہیں گی۔ دوسرا ہدف کیا ہے؟ مردوں اور عورتوں کے مابین ان کی جسمانی اور نفسیاتی ساخت کے مطابق جداگانہ ذمہ داریاں ڈال دی گئی۔ کون انکار کر سکتا ہے کہ عورت کا جسم کچھ اور ہے، مرد کا کچھ اور ہے، عورت کی نفسیات کچھ اور ہے، مرد کی نفسیات کچھ، ان دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عورت کا حسن کیا ہے؟ نزاکت میں، وہ بھاری بھرکم ہو اور بہت تگڑی ہو، جسیم ہو تو پہلوان تو ہوگی، لیکن وہ کوئی اچھی مطلب یہ کہ خاتون نہیں سمجھی جائے گی۔ اور مرد کا حسن، اس کی وجاہت جسمانی طاقت میں ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، اللہ نے بنایا۔ اس اعتبار سے اسلام نے بھاری کام، اب دیکھیے جو کشتی چلا رہا 8 گھنٹے اور کچھ لوگ لے کے آیا ہے اپنے گھر والوں کی، بھاری کام، مشقت اس کا ہوا کہ نہیں ہوئی؟ جو اینٹیں ڈھوتا رہا ہے سارا دن اور کچھ لے کر آیا ہے اپنے گھر والوں کی، ڈیفنس آف دی کنٹری، ڈیفنس آف دی نیشن، مردوں کے حوالے، معاش کا معاملہ مردوں کے حوالے، عورت نہیں۔ ظلم ہے عورت پر کہ معاش کی ذمہ داری پر اس پر ڈال دی، اس پر ذمہ داری ڈالی ہے، مشقت ہے حمل کو برداشت کرنا، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، بچے کو دودھ پلانا، رات کو بچہ روتا ہے تو ماں جاگتی ہے، باپ تو نہیں جاگتا، ماں اپنی نیند حرام کر دے گی، باپ کو وہ خود کہے گی کہ اس کو ڈسٹربنس نہ ہو، یہ سوئے تاکہ کل جائے کام پر جا سکے۔
محنت اور مشقت کر سکے. تو حال جو ہے کسی قوم کا وہ مردوں کے حوالے اور مستقبل عورت کے حوالے. مستقبل ہے نیکسٹ جنریشن، وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ عورت کے رحم میں پرورش پائے. یہ مستقبل ہے آپ کا، یہ عورت کی گود میں پرورش پائے گی. تو مستقبل کا سارا بوجھ عورت پر، حال کی ساری ذمہ داریاں، معاش، ڈیفنس، ہر شے مرد کے اوپر. نمبر 3 جو ہدف ہے بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا، جنسی انضباط، سیکس ڈسپلن، زنا کی روک تھام. لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. زنا کے قریب تک نہ پھٹکو. یہ نہیں کہا کہ لا تزنوا، نہیں، قریب تک نہ پھٹکو. جیسے کہ یہ فیصل آباد کا ہمارا گول چکر ہے اور 8 بازار آ رہے ہیں. اب کوئی سرکاری پروگرام یہ ہے کہ اس گول چکر تک، چوک تک کوئی بھی جلوس نہ پہنچے، تو 8 بازاروں کو بند کرو گے نا. لہذا دور دور تک اللہ تعالیٰ نے وہ حدیں لگا دی ہیں کہ زنا کی ترغیب نہ ہو، زنا کے راستے جو ہے وہ مسدود ہو جائے. اور زنا کے بارے میں اب دیکھیے، یہ اس دور کی انٹلیکچوئل خیانت، ڈس آنیسٹی کا سب سے بڑا معاملہ. جدید نفسیات کا بابا آدم مانا جاتا ہے فرائڈ، اور فرائڈ کے نزدیک انسان کے محرکات عمل میں سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ پوٹنٹ سیکس ہے. مارکس نے قرار دیا پیٹ کو معاشی ضرورت، فرائڈ نے کہا نہیں، سیکس ہے اصل شے، اصل محرک انسان میں. یہاں تک کہتا ہے ایڈیپس کمپلیکس، باپ اگر محبت بھری نگاہ سے بیٹی کو دیکھ رہا ہے تو یہ بھی سیکس ہے، اور ماں اگر بیٹے سے محبت کر رہی ہے تو یہ بھی سیکس ہے. انا للہ و انا. ان کمبختوں کا اصل یہ معاملہ ہے کہ ایک شے پر نگاہ جم گئی تو سب کچھ اسی کے گرد گھما دیا. مطلب بات غلط نہیں ہے. سیکسول موٹیو ون آف دی موسٹ پورٹنٹ موٹیوز، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اگر یہ نہ ہو، اگر عورت میں مرد کے لیے اٹریکشن نہ ہو، اگر عورت کو مرد کی احتیاج نہ ہو تو تمدن ختم ہو جائے. کون شادی کا کھکیڑ مول لے گا؟ ایک پیٹ پالنا اور ہے، خاندان کی ذمہ داری اور ہو جائے گی. یہ اس قدر زبردست جو ہے، یہ موٹیویشن ہے، اندر سے جذبہ ہے اور اٹریکشن ہے شدید. اس اعتبار سے یوں سمجھیے جتنا زوردار گھوڑا ہو اتنی ہی زوردار لگام چاہیے اگر ڈسپلن میں رکھنا چاہتے ہیں. اب آئی ہے وہ آیت، اصل میں کانٹے دار آیت جو ہے، جو عورتوں کی حلق سے بہت مشکل سے اترتی ہے، کانٹا بن کر اٹک جاتی ہے. الرجال قوامون علی النساء، یہ تمہید تھی ساری. ایک سورہ بقرہ میں تمہید آ چکی تھی، علیہن لہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ. یہ کہہ کے بات چھوڑ دی. آگے آئے لا تتمنوا ما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور مزید اس کے لیے ذہنی جو ہے تیاری کریں. اب آ رہی ہے وہ چیز جو چبھنے والی چیز. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے. یہ میں ترجمہ زور دے کر رہا ہوں. یہ قامہ جو ہے، قامہ جب علا کے ساتھ آئے گا تو کچھ اور معنی ہوں گے، قامہ بے کے ساتھ آئے گا کچھ اور معنی ہوں گے. قامہ بے کسی شے کو قائم کرنا. کونوا قوامین بالقسط، اسی سورہ مبارکہ میں یہ آیت آ جائے گی، کونوا قوامین بالقسط، عدل کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہونا. قامہ علا، کسی کے اوپر سر پر مسلط ہونا. یہ ہے گویا کہ ایک درجہ حاکم. گھر کے ادارے میں حاکم ہونے کی حیثیت مرد کو حاصل. سربراہ خاندان جو ہے وہ مرد ہے، عورت نہیں. عورت کو بہرحال اس کے ساتھ ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرنا ہے. یہ ہے اس کا اصل رول. اسی لیے میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ جو نسیان کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چونکہ یہ سیکنڈ رول پلے کرنا ہے، اسے یقیناً اس کے جذبات کو زیادہ ٹھیس پہنچنے کا امکان رہے گا. آدمی کو، ہر انسان، مرد بھی چاہتا ہے میری بات چلے، عورت چاہتی ہے میری بات چلے. اب آخر کار کس کی بات چلے گی؟ یا تو دونوں کسی طریقے سے کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں، اور عورت جو ہے بیوی اپنے شوہر کو دلیل سے، عقیل سے جس طرح قائل کر لے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا. اب اگر نہیں ہو رہا معاملہ تو اب کس کی رائے چلے گی؟ مرد کی رائے چلے گی. تو کس کو اس سے ایک صدمہ پہنچے گا؟ عورت کو. لیکن اس صدمے کا ہی جو ہے انفلوئنس، اس کو کم کرنے کے لیے سیفٹی والو، نسیان کا مادہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں ڈالا. اسی لیے پھر اس قانون شہادت کے اندر ایک مرد کی جگہ 2 عورتیں، وہاں پر اس کا نصاب رکھا. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اب یہ دوسری بات ہے کہ اگر وہ شوہر حاکم ہو کر ظلم کرتا ہے، ان کے حق ادا نہیں کرتا، تو اللہ کے یہاں بڑی سخت پکڑ ہوگی. یہ تو دوسری بات ہے. لیکن یہ کہ جو قانون ہے اسلام کا وہ یہی ہے کہ یہ اختیار دیا گیا. اب آپ اس اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں، آپ اس کو ظلم کا ذریعہ بنا رہے ہیں، تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو مل جائے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے. تو بما انفقوا من اموالہم،
اور بسبب اس کے کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال. اب دیکھیے یہ خرچ کرنے کا معاملہ اسلام میں شادی سے شروع ہو گیا. شادی مرد کی بھی ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے، لیکن مرد مہر دیتا ہے، عورت مہر وصول کرتی. تو جو خرچ کرنے والا ہے اب اس کی ایک حیثیت دوسری ہو گئی. پھر گھر میں اس کا نان نفقہ پورا جو ہے، اس کا خرچہ، اس کی ذمہ داری، اس کو سپورٹ کرنا، تو اب وہ مال خرچ کر رہے ہیں. بما انفقوا من اموالہم فالصالحات، تو نیک بیویاں کون ہیں؟ جو کہ ایک یوں سمجھیے قرآن کے نزدیک ایک عورت کا جو اچھا کردار ہونا چاہیے، ایک خاتون خانہ کی جو بہترین روش ہونی چاہیے، وہ یہاں تین الفاظ میں آئی ہے. فالصالحات، نیک بیویاں قانتات، ایک تو فرما بردار ہیں، شوہروں کی فرما بردار، حافظات للغیب، غیب میں حفاظت کرنے والی. یعنی ظاہر بات ہے کہ مال ہے کسی کا تو گھر میں ہے، وہ تو کام پہ چلا گیا ہے، اب وہ کس کی حفاظت میں؟ بیوی کی حفاظت. اسی طرح اب بیوی کی جو عصمت ہے وہ در حقیقت مرد کی عزت ہے، اب وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کی غیر موجود. اسی طرح مرد کے راز ہوتے ہیں، سب سے زیادہ بڑھ کر جو ہے رازدان تو بیوی ہوتی ہے. تو تین اعتبارات سے حافظات للغیب، حافظات للغیب، غیب میں حفاظت کرنے والی ہیں شوہر کے مال کی، شوہر کے رازوں کی، اور شوہر کی عزت. بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے. حفاظت ہے تو اللہ کی، لیکن جیسے رازق اللہ ہے، لیکن کام تو انسان کو کرنا پڑتا ہے، رزق کمانا پڑتا ہے. واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ خواتین کے جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے ان کے اندر سرکشی کا، ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، بات نہیں مان رہی ہے، اپنی بات منوانی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے گھر کی فضا خراب کی ہوئی ہے، یہ ہے نشوز. ذہناً تسلیم نہ کرنا کہ میری حیثیت جو ہے وہ بہرحال شوہر کے تابع دار کی. اس کو اگر تسلیم نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے فرکشن ہوگی، اور فرکشن جو ہے اس کے نتیجے کے اندر وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ایک فساد پیدا ہوگا. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، تو ان کو پہلے تو نصیحت کرو. واہجروہن فی المضاجع، دوسرے تنبیہ کے طور پر ان سے تعلق اپنے بستر علیحدہ کر لو، اور ان کے ساتھ وہ تعلق زد و شو جو ہے کچھ عرصے کے لیے بند کر دو. وَاضْرِبُوهُنَّ، اس پر بھی ٹھیک نہ ہو تو انہیں مارنے کی بھی اجازت. اس میں حضور نے جو روکا ہے وہ یہ ہے کہ چہرے پر نہ، اور کوئی ایسی مار نہ ہو جس کا مستقل نشان جس. اب یہ چیزیں اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی ہمارے لیے کوئی جھجک نہیں ہے. معاشرتی زندگی کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی کریں. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب ان پر خامخواہ کی زیادتی، پچھلے غصے نکالنا، بار بار جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں. ان اللہ کان علیٰ کبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت بڑا. جن میں انتہا پسندی، جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا، افغانستان میں ہوا ہے. افغانستان کے اندر رفتہ رفتہ وہ اپنی چیزوں سے نکل رہے تھے، نکل جاتے ہیں، لیکن موقع نہیں دیا گیا، اتنی بات ختم کر دیا. اسی طرح ہمارے سرحدی صوبے میں جیسا کہ میں بتایا 3 قوتیں مرسلکار ہیں، کون کیا کیا. لیکن بہرحال یہ کہ پہلی بات یہ، اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہے. یہاں اسلام آئے گا تو یہ ملک رہے گا، نہیں آئے گا تو ختم ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں. میری 2 کتابیں پڑھ لیجیے اگر اللہ توفیق دے، ہمت دے. اسلام اور پاکستان، یہ سن 67-68 کی تحریر ہے. جینیسس آف پاکستان کیا تھا، ہاؤ پاکستان کیم انٹو ایگزسٹنس. پھر یہ کہ میں نے استحکام پاکستان کے نام سے سن 85 کے اندر کتاب لکھی. یہ دونوں کتابیں پڑھی ہیں. پاکستان کا کوئی جواز نہیں اگر یہاں اسلام نہ آئے، اور واقعی ہم جواز کھو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے. لیکن اب یہ سمجھ لیجیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مہلت ہے، اور شاید آخری مہلت. یہاں اسلامائزیشن نہ ہوا تو یہ ملک نہیں رہے گا. میں یہاں آپ کو ایک شعر سنا دوں. ہے تو ایک ایسی شخصیت کا جو کچھ کنٹروورشل بھی ہو گئی، بعد میں بدنام بھی ہو گئی. ایک زمانے میں جماعت اسلامی کے بڑے مخصوص کارکن تھے وہ مولانا قاسم. انہوں نے ایک بڑا تلخ شعر کہا، اسلام کو اگر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن جس کو کوئی آگ لگا. ہمیں اسلام چاہیے، اور اسلام نہیں آئے گا تو یہ ملک، کوئی زرداری، کوئی نواز شریف اس ملک کی بقا کی ضمانت نہیں. اس کی بقا ہے اگر تو اسلامائزیشن. 61 سال کی ہماری بے وفائی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے تھے، اس کا ایک عذاب ادنا ہم جھیل چکے. 71 یاد کی سن 71 پاکستان 2 لاکھ 93,000 مسلمان پاکستانی بھارت کی قید میں بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانک کر لے جائے گئے، ٹرکوں میں بھر بھر کر، جیسے کہ ڈیرہ غازی خان سے بھیڑیں بکری آتی ہیں لاہور میں صبح ہونا. کنسنٹریشن کیمپ ہمارے ٹائیگر نامی جرنیل نے پیش کیا اپنا ریوالور. کتنے لوگ مارے گئے، کتنا فساد ہوا. مسلمان کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون. یہ اللہ کا ایک خاص عذاب ہوتا ہے. میں نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی، قل
هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. اے نبی سے کہہ دیجیے اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے، جب چاہے تم پر کوئی عذاب اوپر سے بھیج دے، تمہاری زمین کے نیچے سے نکال دے. زلزلہ آیا تھا کہ نہیں؟ او یلبسکم شیعا، ایک تیسری شکل بھی ہے، نہ اللہ آسمان کو کوئی تکلیف دے نہ زمین کو. زمین پھٹے گی تو آدمی جائے گا نا، بلکہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے او یلبسکم شیعا فیذیق بعضکم بعض بعض، تو ایک دوسرے کی قوت کا ایک دوسرے کو مدد دکھائے. تم خود ایک دوسرے کے گلے کاٹو، ہمیں کسی اور قوم کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ کام ہمارے ساتھ ہو چکا ہے انہیں سے کریں. بہرحال اب اس کے بعد بھی تاخیر تو ہماری ڈیوٹی کیوں ہے؟ اب ہم اس جگہ پر پہنچ گئے کہ شاید اب عذاب الاکبر آنے والا ہے. وہ آیت بھی میں نے شروع میں پڑھی تھی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. چھوٹا عذاب آیا 1971 میں پاکستان، بہرحال مغربی پاکستان کو برقرار رہا، اس کا نام بھی پاکستان رہا. اب شاید بڑا عذاب آ رہا ہو، بلکنائزیشن جس کے نقشے جو ہیں دنیا میں شائع کیے جائیں. اور اس اسلامائزیشن کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر یہاں پاکستان نہیں رہے گا، اس کے لیے اس کی جو دستوری، تدریجی، قانونی، پرامن اگر راستہ اختیار نہ کیا گیا تو ملیٹنسی بڑھے. یہ رکنے والی نہیں ہے. یہ جو اوپر کا جو علاقہ ہے، ایک ٹرائنگل ہے جس کا نقشہ کھینچا ہے ایک بہت بڑے مصری ادیب اور مورخ شکیب ارسلان ان کا نام. انہوں نے کہا ہے کہ یہ پامیر سطح مرتفع جو ہے پامیر، جسے روف آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے، اس سے پہاڑوں کے سلسلے نکلتے ہیں. کوئی چین کی طرف چلا گیا، کوئی تبت کی طرف چلا گیا، جو قراقرم ادھر آ گیا پاکستان کی طرف، ہمالیہ آ گیا پاکستان انڈیا کی طرف، ادھر ہندو کش چلا گیا افغانستان میں. یہ سب جیسے کہ ایک جو پہیا ہوتا ہے اس کے جو لگے ہوتے ہیں اسپوکس جنہیں کہتے ہیں. اس نے کہا کہ ایک طرف ہمالیہ اور ایک طرف ہندو کش، اس کے درمیان میں جو قوم رہتی ہے، اب نوٹ کر لیجیے، یہ ہمالیہ کا اینڈ جو ہے مغربی، وہ کیا ہے، یہ دتیا گلی وغیرہ اسی کا حصہ ہے. اس کے بعد ختم، دریا سندھ بہ رہا ہے، لیکن اوپر جا کے وہ ٹرن دیتا ہے رائٹ کو، تو پھر اب وہ قراقرم اور ہمالیہ کے درمیان جاتا ہے، جہاں تک کہ انڈیا سے اس کا داخلے کا راستہ آ جاتا ہے. لیکن یہ جو ہے یہ درمیانی راستہ، یہ اصل میں ہندو کش ادھر اور ہمالیہ ادھر، اس کے درمیان جو قوم آباد ہے. اور اس ٹرائنگل کا بیس ہے مالاکنڈ کا پہاڑ، مالاکنڈ، ہمالیہ، ہندو کش. اس ٹرائنگل میں جو قوم آباد ہے، شکیب ارسلان کہتا ہے اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں تب بھی یہاں کے لوگوں میں اسلام کی نبض. یہ وہ علاقہ جہاں سے پاکستان کے طالبان کا، جہاں سے پرامن تحریک چلی تھی، اس کا راستہ روک دیا گیا. اب وہ شدت پسندی پر آ گیا، اور یہ شدت پسندی بڑھے گی اگر آپ نے تشدد سے ہو، اگر امریکہ کے چمچے بنے رہے، اگر امریکی ایجنڈے ہی کو پورا کرتے رہے اور اپنے لوگوں کو مارتے رہے. تو جواب میں غریب چراغ حقیقت کو گل کیا تم نے تو موجے دودھ سے صد آفتاب. یہ آپ جو آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ کے خود کش حملہ آور، یہ وہی ان لوگوں کے رشتے دار ہیں جو امریکی بمبارڈمنٹ میں مارے گئے. کتنے ہیں جن کے بچے ختم، بیٹے مر گئے. یہ جو ہمارے ہاں ایک کمانڈوز کے کیمپ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اور خود کش بمبار، جس سے کہ شاید 18-19 بہترین آپ کے کمانڈوز ختم ہوئے تھے، وہ کون تھا؟ وہ خود کمانڈو تھا. اندر کے اور تو جا ہی نہیں سکتا تھا، یہ کمانڈوز کا کیمپ تھا اور اس کے میس میں لوگ کوئی جا سکے. وہ خود کمانڈو تھا. اس کی بیٹی لال مسجد کے اندر جلی تھی. اب آپ اندازہ کیجیے کہ اس کے دل میں جو کھول رہا تھا اس کا جذبہ، اس نے اس کو ٹھنڈا کیا خود جان دے کر. تو جان ادھر باجوڑ میں حملہ ہوا تھا، ادھر جو ہماری ملٹری پریڈ کے اوپر حملہ ہوگا. تو یہ بات رکے گی نہیں. اور یہ ظاہر بات ہے کہ اب شمال سے لے کر نیچے تک کی بات ہے. وہاں پر بھی میں نے شروع بھی کہا تھا یہ خطرہ حقیقی ہے، غیر حقیقی نہیں، واہمی اور خیالی نہیں ہے. اس لیے کہ اب جو اس علاقے سے جا رہے ہیں ہجرت کر کے کراچی، وہی ان کی جگہ ہے، وہیں پہ ان کے رشتے دار ہیں، محسود ہے، وزیر فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، وہاں جا رہے ہیں. اور وہاں پر ظاہر بات ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں اور جو کچھ ہو رہا ہے شمال مشرقی صوبے میں، اس کا ایک تسلسل ہوگا. میں یہاں یہ عرض کر دوں آپ سے کہ تقریباً 4 سال کم، بلکہ 4.5 سال میں انتہائی مایوسی کو پہنچ چکا کہ پاکستان کا وجود باقی نہیں رہے گا. میں نے یہی تقریر کی ہے 29 فروری سن 2004. اس لیے پاکستان جواز کھو چکا. یہ اسلام کے نام پر تھا، ویئر اسلام؟ جو اسلام یہاں وہ تو بھارت میں بھی ہے، وہ تو امریکہ میں بھی ہے. وہ کہاں ہے اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا تعزیراتی نظام، اسلام کا کرمنل لا، اسلام کا سول لا، اسلام کے فیملی لاز کہاں بنائے تھے اس شخص نے جو فیلڈ مارشل بنا تھا، خود ساختہ، جو اس نے قوانین بنائے تھے. تمام علماء نے کہا تھا، تمام مکتبہ کہ غلط تحریک کوئی نہیں اٹھائی، یہ ان کی غلطی وہ تحریک تھی. جمہوریت کی تحریک میں شامل ہو گئے، اس پر کوئی تحریک نہیں. بہرحال وہ نظام کہاں ہے؟ وہ نظام کا قائم نہیں کیا. اس حوالے سے اپنا جواز خود دو ریشنل
ریزون دیت جسے کہتے ہیں فرینچ کے اندر، ریزون دیت کسی چیز کی ریزن، ریشنل آف ایگزسٹنس۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پچھلے سال سے کچھ مایوسی میں نمبر 1 چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کے اندر ہمت اللہ نے دی، وہ کھڑا ہوا۔ جرنیلوں کے جم گھٹے کے اندر ایک سویلین آدمی جو ہے جس درجے کا مرغوب ہو سکتا ہے آپ اس کا اندازہ کریں۔ اور اس کے بعد اسپونٹینیس موومنٹ کو کلا انہوش ہے، سوچ نہیں سکتے یہ موومنٹ جو ہے یہ کوئی اسٹریٹ ارچنس کی چلائی ہوئی نہیں، یہ ہمارے یہاں کے گاموں ماجوں کی نہیں ہے، بلکہ یہ تو پڑھے لکھے لوگ، وکیل، کالے کوٹ، کالی ٹائیاں پہن، یہ جو سختیاں جھیلی ہیں ابھی تک تو تحریک چل رہی ہے۔ اگر اس سے ظاہر بات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وہ تیزی اور تندی میں تو کمی آئی ہے اور حکومت کو موقع ملا ان کے اندر کوئی رفت پیدا کرنے، لیکن بہرحال ان دونوں چیزیں میری مایوسی۔ اب دوسری بات وہ تھی 18 فروری کے الیکشن کا پرامن طور پر میں یہ سمجھتا تھا کہ جو اس کے اندر دخل اندازی ہے، ریگنگ، وہی ہوئے۔ کیسے ممکن ہے پاکستان میں الیکشن ہو اور ریگنگ نہ ہو؟ پھر تحریک چلے ہی چلے، کیونکہ تحریک تو چل رہی ہے پہلے سے، صرف اس کے اوپر تیل اور ڈالنا ہے نا، اور پھر بدامنی ہوئی ہو، اور پھر دونوں طرف گدھ بیٹھے ہوئے، دی نیٹو فورسز ان دی ویسٹ، انڈین فورسز دے ول مارچ انٹو پاکستان، اور پاکستان کے ایٹمی دانت توڑ کر پاکستان ول بی پٹ ایٹ دی مرسی آف انڈیا، بھارت، ناؤ ڈو واٹ ایور یو لائک۔ کانڈولیزا رائس کا میں آپ کو بیان تک سنا چکا ہوں، پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ اور بھارت نے کرنا۔ بہرحال اب تیسری جو امید ہوئی ہے کہ کل پرسوں میں جو ہوئی کولیشن جو ہے یہ ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ کہ صدر کے معاوضے پر یا صدر کے خلاف جو ایک کاروائی ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ پوری ہو جائے، یا اس سے بھی بہتر ہے کہ وہ خود ہی استعفیٰ دے کر دفاع ہو جائے۔ بہرحال یہ کہ اس سے بھی کچھ جو ہے پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں اسلامائزیشن کا پرامن، تدریجی اور اسلام کا دستوری اور قانونی طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ کیا ہے؟ 1949 اور 50 میں جو عمل شروع ہوا تھا، جو اس کے بعد سے آج تک جو ہے ختم ہو گیا، اس کو اصل دور شروع کیا، دوڑ پیچھے کی طرف گردش ایام۔ 49 میں کیا ہوا تھا؟ قرارداد مقاصد، وہ گویا کہ پاکستان میں نظام خلافت کی جڑ تھی جو رکھ دی گئی تھی کہ sovereignty belongs to Allah and whatever authority we have it's a sacred امانت، یہ تو اصل میں استعمال کی جائے گی یہ قوت کتاب و سنت کے دائرے کے اندر۔ this is خلافہ، in essence it is خلافت کی بنیاد رکھ دی۔ اس سے پہلے 48 میں سن 47 کی ایک تقریر کی وجہ سے جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی قائد اعظم کی 11 اگست کی، اس کا انہوں نے کراچی کی ہائی کورٹ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اور تیسری اہم ترین آیات کیا ہے؟ آیات قرآنیہ، ان میں تدبر کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے انسان ایمان حاصل کرے۔ یہ ٹاپ کا ایمان ہے، یہ انٹلیکچوئلز کا ایمان ہے، یہ صدیقین کا ایمان ہے۔ نمبر 2 ایک ایمان ہے عوام کے لیے، اس کے 2 راستے ہیں۔ نمبر 1 صاحب یقین کی صحبت، جس کے اندر یہ ایمان پیدا ہو چکا ہو، آپ اس کے قریب رہیے۔ اگر بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے حرارت پہنچے گی، اگر آپ برف کی سل کے قریب ہوں گے ٹھنڈ پہنچے گی۔ صاحب ایمان کی صحبت اختیار کریں گے، ایمان سراغ کرے گا۔ یہ ہے عوام کے لیے صحبت، کونوا مع الصادقین، ان کی صحبت اختیار کیا۔ تیسرا ذریعہ ہے جو ہمارے لیے خاص طور پر جو مسلمان پیدا ہوئے، اب ایک بچہ ہے 7 سال کا، آپ نے نماز پڑھنے کی عادت ڈال دی، پڑھ رہا، اگرچہ غیر شعوری عمر سے شروع کر دیا، اس کو روزہ رکھتا ہے، 9 برس کا ہو گیا، روزہ رکھنا شروع کیا۔ یہ اعمال جو ہے ان سے بھی ایک یقین پیدا ہوتا ہے، جیسے یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے ایسے ہی عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے۔ جب مداومت کرتے رہیں گے اس پر تو اس سے بھی ایک یقین کی کیفیت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ سورہ حجرات میں جو بحث آئی ہے اس کے آخر میں یہی ہے کہ اے نبی، یہ بدو جو دعوے دار ہیں ایمان کے، یہ آپ پر احسان کر رہے ہیں، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یہ آپ پر احسان کر رہے ہیں کہ ایمان لے آئے، نبی ان سے کہیے مجھ پر اپنے ایمان کا کوئی احسان نہ دھرو، اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ جب اسلام پر آ گئے ہو تو عمل کرتے رہو گے، ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر عمل کرتے رہو گے تو اس عمل کے ذریعے سے بھی تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ 3 راستے ذہن میں رکھیے۔ جو عوام ہے، غور و فکر، سوچ بچار، اس کی صلاحیت نہیں یا مواقع نہیں، ان کے لیے یہ 2 راستے ہیں، یقین بذریعہ عمل اور یقین بذریعہ صحبت۔
یہاں سے اٹھا رہے ہیں لوگوں کو، بار بار یہی آ جاتے ہیں، لیکن ان کو دقت ہوتی، یہاں پہ کوئی صاحب پہلے سے روک دیا کرے نا جو بعد میں گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو ایک ایمان ہے انٹلیکچوئلز کا، صدیقین کا، جن کو قرآن کہتا ہے اولو الالباب الذین یعقلون ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ہوش مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اصحاب دانش و بینش کے لیے ہماری کائنات میں ہماری نشانیاں ہیں، غور کرو اور ہمیں پہچانو، خود اپنے اندر جھانکو اور ہمیں پہچانو، اور ہماری آیات جو ہے ہمارے کلام کی، اس کی آیات جو ہیں ان میں وہ ایمان رچا بسا ہوا ہے، ان پر غور کرو، غوطہ زنی کرو، قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان۔ یہ ہے ٹاپ کا ایمان، یہ ہے اصل وہ ایمان کہ جو مطلوب ہے۔ اب باقی حضرات جو ہیں ان کے قریب رہیں گے، ایمان حاصل کر لیں گے، اور جو اعمال اللہ نے بتائے ہیں ان پر عمل کرتے رہیں گے، ایمان حاصل۔ اب دوسری بات کی طرف آئیے، نفاق سے کیسے بچا جائے، اس کے لیے بھی 3 عمل ہیں۔ پہلی چیز، اور 2 چیزیں تو وہ ہیں کہ جو سورہ منافقون ہی کے دوسرے رکوع میں بیان ہوگی۔ پریونشن کیسے ہوگی، بچو گے کیسے؟ دوام ذکر، اللہ کو یاد رکھو، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ دل کو غفلت میں مت آنے دو، دل غافل ہوگا شیطان کا ڈیرا بن جائے گا۔ وہ دوام ذکر میں، البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ دوام ذکر کا ذریعہ کیا ہے، اس میں مغالتے ہیں لوگوں کو، جو سب سے بڑا ذکر ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں، اور جو تیسرے چوتھے نمبر کا ذکر ہے اس کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس یہی ذکر ہے۔ سب سے بڑا ذکر، مجسم ذکر قرآن ہے، الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وہ الذکر کون سا ہے؟ قرآن۔ اسی کو فرمایا، میں نے وہ آیت سنائی تھی کہ لوگ تنزیہ کہتے تھے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، حضور سے مخاطب ہوا کہتے ہیں فلاں جس کے اوپر کے اس کے خیال کے مطابق ذکر نازل ہوا ہے، ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے ہیں۔ وہاں بھی لفظ کیا ہے؟ الذکر۔ تو معلوم کیا ہوا؟ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، یہ الذکر ہے۔ تو اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں۔ تلاوت قرآن، تدبر قرآن، غور و فکر قرآن کا، قرآن کو یاد کرنا۔ اس پر میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اب تو یہاں شاید کوئی کتاب موجود نہیں رہی ہے، اور اگر آپ کو ضرورت ہوتی ہے پاکستان سے منگا لیتے ہیں ہر شے، پڑھیے انشاءاللہ آ جائے گی چیزیں۔ نمبر 2 ذکر کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یہ ذریعہ ذکر میں، وہ تو ہے ہی مجسم ذکر، اور یہ ذریعہ ذکر میں سب سے اہم ہے۔ یہ عملی ذکر بھی ہو رہا ہے اور قولی بھی ہو رہا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے، قرآن شریف کی کچھ آیات پڑھی، پھر رکوع کیا۔ یہ رکوع جو ہے یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ آپ نے اپنے وجود سے اللہ کی عظمت کو تسلیم کیا، پھر آپ سجدے میں گرے، یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ اپنے وجود سے آپ نے اللہ کی عظمت کو اور تسلیم کیا۔ تیسری چیز ہے مسنون دعائیں اور مسنون اذکار جو حضور سے ثابت ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہو گیا، مجھے فلاں بزرگ نے یہ چیز بتائی ہے، وہ تو پڑھتے چلے جا رہے ہیں، نہ قرآن سے دلچسپی، نہ اذکار مسنونہ سے دلچسپی، ادعیہ معصورہ۔ آپ غور کریں گے کہ زندگی کے ہر عمل کے لیے حضور کی دعا موجود ہے۔ صبح اٹھے دعا ہے، آنکھ کھلتے بیت الخلاء میں داخل ہونے لگے دعا ہے، نکلے دعا ہے، وضو کرنے بیٹھے دعا ہے، فارغ ہوئے دعا ہے، مسجد کے لیے گھر سے نکلے دعا ہے، مسجد میں داخل ہوئے دعا ہے، مسجد میں تو ہے ہی ذکر، نماز ہے، تلاوت ہے، باہر نکلے دعا ہے، گھر میں داخل ہونے لگے پھر دعا ہے، سواری پر سوار ہو رہے ہیں دعا ہے، اتر رہے ہیں دعا ہے، شیشہ دیکھ رہے ہیں دعا ہے، کپڑے پہن رہے ہیں دعا۔ زندگی کا کوئی عمل نہیں یہاں تک کہ جو تعلق زن و شو ہے، جس کو کہ خالص حیوانی بات سمجھا جائے گا، اس کے لیے بھی دعا ہے۔ غفلت میں وہ کام بھی نہیں کرتا، سمجھ رہے آپ؟ اب آپ غور کیجئے، اس میں کوئی اضافی وقت نہیں لگا، کوئی اضافی پوسچر اختیار نہیں کیا آپ نے، یوں بیٹھو، اس طرح بیٹھو، یوں کرو، کوئی آپ کا وقت اضافی نہیں لگا، جو کام کر رہے ہیں، اور آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کی یاد اس کام کی مناسبت سے ہے۔ ان ادعیہ معصورہ سے 2 تعلق جڑ گئے انسان کے۔ دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے، جڑا کہ نہیں؟ اور یہ الفاظ کس کے ہیں؟ محمد رسول اللہ کے۔ تو آپ کے 2 تعلق جڑ گئے۔ آپ اپنی جی سے گھڑ کر دعا مانگیں گے تو پہلا تعلق تو ہو جائے گا، دوسرا نہیں ہوگا۔ بہتر سے بہتر دعا مانگ لیں آپ، لیکن حضور سے جو معصور اور مسنون الفاظ جب آپ زبان سے نکالتے ہیں تو آپ کا تعلق اللہ سے بھی ہوا بذریعہ دعا، اور وہ الفاظ جو کہ حضور کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کے ساتھ ہوا۔ یہ تیسرا درجہ ہے۔ چوتھے درجے میں میں مانتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے خاص کسی شخص کے امراض کی تشخیص کرنے کے بعد تجویز۔ کوئی اگر طبیب ہے، ماہر طبیب روحانی،
وہ آپ کو دیکھے گا تو اندازہ لگائے گا کہ آپ میں کیا کمی ہے، اس کے مطابق آپ کو ذکر بتائے گا، بھئی فلاں آیت کا مراقبہ کیا کرو۔ کسی میں بزدلی ہوتی ہے، کسی میں مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں توکل کی کمی ہے، کسی میں شہرت کی خواہش ہے، نمایاں ہونے کا جذبہ ہے، کسی میں تکبر ہے، سب کا ایک سا برس تو نہیں ہوتا۔ تو یہ در حقیقت اندھے کی لاٹھی سے نہیں چلنے والی بات، یہ تو ماہر کا کام ہے کہ وہ تجویز کرے کہ تمہارے لیے خاص طور پر ذکر ہے۔ در حقیقت ہمارے جو یہ سلسلے تھے سلوک کے، یہ بڑے ماہر ہوتے تھے، یہ لوگ بڑے ماہر اطباء تھے۔ یہ جو علم نفسیات ہے اس کے ہمارے صوفیاء سے بڑھ کر کبھی کوئی عالم گزرا ہی نہیں دنیا میں۔ فرائیڈ کیا ہے اور ایڈلر کیا ہے اور یونگ کیا ہے، بچے ہیں ہمارے صوفیاء اکرام نے جس طرح انسان کی نفسیات کو سمجھا، اور وہ ان کی مناسبت سے تجویز کرتے تھے۔ لیکن اس کو رکھا جائے گا چوتھے نمبر پر، جیسے مولانا احمد علی صاحب فرمایا کرتے تھے، بھائی اس آیت کا مراقبہ کیا کرو۔ مراقبہ کیا مانی؟ اب ان الفاظ کو بھی ہم نے خام خواہ کچھ خاص ایک شکل دے دی۔ مراقبہ کیا؟ توجہ کرنا، دھیان کرنا، خاص اس آیت کے اوپر، اس کے معانی پر اپنے ذہن کو جمانا۔ وہ کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے اندر جو کمی ہے اس کی تلافی اس سے ہو۔ لیکن یہ کہاں آئے گا؟ چوتھے نمبر، سمجھ گئے؟ تو نفاق سے بچنے کا ذریعہ، پریونشن کیا ہے نفاق سے؟ دوام ذکر۔ نہ تمہیں تمہاری اولاد، نہ تمہارے اموال، نہ تمہاری تجارت، نہ کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر سکے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھ کارول اور دل یاد ول۔ کام کر رہے ہیں آپ، لیکن یہ کہ دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا، زبان تر ہے اللہ کی یاد سے۔ جو قرآن یاد ہے، گاڑی میں آپ بیٹھے جا رہے ہیں، 2 گھنٹے آپ کو کار میں لگانے ہیں، قرآن شریف پڑھتے جائیے، اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں۔ یہ ہے پریونشن۔ اب اگر مرض ہو جائے تو کیا؟ اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک دیکھیے، عجیب ہے یہ، نفاق کا علاج انفاق سے، صرف ایک الف لگانا۔ انفاق کے معنی اور ہے، یہ بنا ہے کس سے؟ نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، مک گئے، یا نفق الفرس، گھوڑا مر گیا۔ تو مال کو کھپانا، لگانا اللہ کی راہ میں، اگر دل میں نفاق کی کوئی آلائش آئی ہے تو اس کا ازالہ ہوگا انفاق فی سبیل اللہ سے۔ مال اللہ کی راہ میں دیجئے، صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، دیجئے، اللہ کے دین میں لگائیے۔ جتنا لگائیں گے نفاق دھل جائے، اس لیے کہ اصل سبب نفاق کا ہے ہی حب دنیا، دنیا کی محبت، لہذا اس کا ازالہ ہوگا۔ جو سب سے محبوب شے ہے مال، انہ لحب الخیر لشدید، مال محبوب ترین ہے کہ نہیں؟ لہذا اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو وہ نفاق دھل جائے گا۔ اور ایک اور چیز ہے جو بہت اہم ہے، بہت ہی شعوری طور پر اس کا اہتمام کیجئے۔ جس وقت دین کے کسی فرض کی انسان کو سمجھ آ جائے، اس کا شعور پیدا ہو جائے، پھر ڈیلے نہ ہو۔ ذرا سا ڈیلے جو ہے اس پر عمل کرنے میں، یہ در حقیقت نفاق کو جڑ پکڑنے کا موقع دینا ہے۔ امیڈیٹ ایکشن، ایک بات سمجھ میں آ گئی، فوراً عمل۔ اس میں شیطان کیا کرتا ہے؟ ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی دیکھو یہ فرض ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ کرنا ہے، میں پھر لگا دینا اپنے آپ کو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بس ریٹائرمنٹ کے بعد تو سارا میں دین کے لیے وقف کر دوں گا۔ اول تو خدا کے بندے تمہارے اندر رہ کیا جائے گا ریٹائرمنٹ کے بعد؟ سارا تو کھپ چکو گے، رہ کیا جائے گا؟ دوسرے یہ کہ یہ بھی جان لیجئے، یہ کار دنیا کسے تمام نہ کر، ریٹائرمنٹ کے بعد کون فارغ ہو جاتا ہے؟ بیٹوں بیٹیوں سے فارغ ہوئے تو پوتے پوتیاں موجود ہیں، نواسے نواسیاں موجود ہیں، کبھی بھی وہ بوجھ ختم نہیں ہوتا زندگی کا۔ وہ تو یہ کہ آج بات سمجھ میں آئی ہے تو آج عمل ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں سورہ انعام میں بڑی شدید وعید آئی ہے، الفاظ ہیں یہ، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ انسان پر ایک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ یہ بات حق ہے، فوراً تسلیم کریں۔ کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی بزدلی کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، کسی اپنی سیادت یا قیادت کی وجہ سے کیسے مان لوں؟ لوگ کہیں گے کہ یہ نیچے ہو گیا، وہ اونچا ہو گیا جس کی بات مانی، کسی وجہ سے رک گئے تو اللہ تعالیٰ اندر سے وہ جو استعداد ہے حق کو پہچاننے کی وہ سلب کر لیتا ہے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی اور ان کی آنکھوں کو بھی۔ کیوں؟ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب انکشاف حق ہوا ہے وہ ایمان نہیں لایا۔ اس کا میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح صحابہ کرام پر بھی وقتی طور پر یہ واقعہ اگر صحابہ کرام کا نہ ہوتا تو یہ حقائق سمجھ میں نہ آتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ میں جملہ انکمپلیٹ رہ گیا، ضعف ایمان کا حملہ ہو جاتا تھا، نفاق کا نہیں معاذ اللہ، لیکن ضعف ایمانی کی اگلی منزل شروع ہو جاتی ہے نا نفاق۔ جہاں جھوٹ بولنا شروع کیا نفاق، جھوٹی قسمیں کھانی شروع کی سیکنڈ سٹیج، اور جہاں مومنین صادقین سے بغض اور عداوت پیدا ہو گیا وہ تھرڈ سٹیج۔
تو وہ ضعف ایمان کا کیسے ہوتا ہے، یہ حضرت کعب ابن مالک نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جہاں منافقین نے آ کر جھوٹے بہانے بنائے، جھوٹی